مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پھر کھٹائی میں پڑ گئی۔ حکومت کو آئینی ترمیم کی منظوری میں سخت مشکلات۔ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس منسوخ۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے میں بھی آئینی ترمیم بل شامل نہیں۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ آج دوبارہ ہوگا جاتی عمرہ میں 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے بڑی بیٹھک۔ نواز شریف کی جانب سے سیاسی قائدین کے اعزاز میں شاہیہ، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری بھی شاہیے میں شریک۔ ملاقات کے دوران سیاسی قائدین کی مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم پر طویل مشاورت۔ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق۔ تحریک انصاف کا آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان۔ جمعے کو ملک گیر احتجاج کا فیصلہ۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اجلاس۔ پارلیمان میں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش پر اتفاق۔ اعلامیے میں کہا گیا، آئینی ترمیم کے ذریعے دستور کو مسخ کرنے کی حکومتی کوشش کو کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران جیل میں بانی پی ٹی آئی سے رویہ رکھے جانے والے سلوک کی مذمت۔ پارٹی رہنماؤں وکلاء اہل خانہ کی بانی پی ٹی آئی تک رسائی کا مطالبہ۔ تحریک انتشار نے آئینی ترمیم پر دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ جلاؤ گھراؤ کرنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو یاد رکھیں نشان عبرت آپ نہیں ریاست بنائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا پی ٹی آئی قیادت کو پیغام، کہا دھمکیاں دینا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، کوئی سیاسی جماعت ملک سے بڑی نہیں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت آئینی پیکج کے حوالے سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ ابھی تک اصل مسودے کو چھپایا گیا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے ان کا جو پرانا مسودہ تھا وہی برقرار ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا آئینی ترمیمی بل سے متعلق بڑا بیان، کہا یہ بنیادی انسانی حقوق کو کم کرنے کے لیے آئینی ترمیم پر کام کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف تو اس ظلم و جبر کے خلاف کھڑی ہے۔ اپوزیشن کے ممبران کو 1 ارب سے بھی زائد کی آفرز آ رہی ہیں۔ امید ہے تمام سیاسی اور جمہوری قوتیں قوم کو اتفاق رائے کا تحفہ دیں گی۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شری رحمان کہتی ہیں کہ آئینی ترمیم پر اتفاق اور مشاورت سے آگے بڑھنے کا جذبہ جمہوریت کی جیت ہے۔ بات چیت ہی جمہوریت کی طاقت اور بند دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ آئینی ترمیم پر اتفاق جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی مزید مضبوط کرے گا۔ We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government. Today's meeting is another testament to the strength of our ties and collaboration among our diverse nations. پاکستان میزبان، دنیا مہمان۔ وفاقی دارالحکومت میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں اجلاس کا کامیاب انعقاد۔ ایس سی او رکن ممالک کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق۔ تجارت اور معاشی روابط بڑھانے کا عزم۔ رکن ممالک نے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق ایس سی او ممالک نے ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل پر زور دیا۔ فورم نے یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کی۔ فورم کا یورپ اور ایشیا کے مابین بہتر اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر زور۔ قومی صنعتی پالیسی، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے تجربات کے تبادلے کی تجویز۔ شرکا نے ایک محفوظ، پرامن اور خوشحال سرزمین کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایس سی او سربراہی اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ غربت معاشی نہیں اخلاقی مسئلہ ہے۔ مشترکہ مستقبل کے لیے اقتصادی استحکام ہماری ضرورت ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے درپیش خطرات چیلنج ہیں۔
پاکستان کی SCO ممبر ممالک میں مشترکہ کرنسی کے استعمال کی تجویز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان متبادل ڈیولپمنٹ فنڈنگ میکانزم بنانے کی حمایت کرتا ہے۔ بینکنگ چیلنجز کے لیے SCO انٹر بینک یونین مناسب فارم ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان وزرائے خارجہ سطح پر بات چیت کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے شرکاء کے اعزاز میں ظہرانے کے موقع پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ سے بات چیت کا آغاز ہوا۔ ایک ساتھ بیٹھنے کا انتظام بھارتی درخواست پر کیا گیا۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ خوشگوار موڈ میں نظر آئے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی وطن واپسی۔ پاکستان سے شاندار میزبانی پر اظہار تشکر۔ SCO اجلاس سے خطاب میں کہا SCO کا مقصد دوستی کو فروغ دینا ہے، اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا ہے۔ ضروری ہے ہم ایمانداری سے بات چیت کریں۔ اعتماد اور تعاون میں کمی کو اسلام آباد میں اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی وزیر اعظم کی ملاقات۔ روسی وزیر اعظم نے آرمی چیف سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اسلام آباد پولیس کا پارلیمنٹ لاجز میں اختر مینگل کے فلیٹ پر چھاپا۔ فلیٹ کی تلاشی کے بعد پولیس واپس روانہ۔ چھاپے کے وقت BNP کے قائم مقام صدر ساجد ترین فلیٹ میں موجود تھے۔ پولیس کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹ تھی جس کی بنیاد پر آئے بانی PTI آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے امیدواروں کی دوڑ سے باہر۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق چانسلر کے امیدواروں میں بانی PTI کا نام شامل نہیں۔ 28 امیدواروں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ طالبہ زیادتی نہیں گھٹیا سازش کا شکار بنی، اکسانے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ مریم نواز کہتی ہیں سازش میں شامل کسی بھی شخص کو نہیں بخشا جائے گا۔ جھوٹے پروپیگنڈے سے معصوم لڑکی اور اہل خانہ متاثر ہوئے۔ PTI ڈوبتی سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ PTI نے احتجاج میں ناکامی کے بعد یہ خطرناک منصوبہ بنایا۔ تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت کہتی ہوں، سازش کے پیچھے کون ہے سب کو جانتی ہوں۔ دہشت گرد PTI نہیں مسلم لیگ نون ہے۔ مریم نواز PTI پر الزام تراشی کے بجائے انصاف کریں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مریم نواز کو جواب، کہا انصاف دینے کے بجائے لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں۔ PTI نے آپ اور آپ کی جماعت کی طرح بےہودہ سیاست نہیں کی۔ PTI پر الزام لگانے کے بجائے شفاف تحقیقات کی جائیں۔ الزام لگا کر عوام کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے جلزوئی ضلع نوشہرہ میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت کم لاگت ہاؤسنگ اسکیم اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ کہا بانی PTI کے ویژن کے مطابق کم رقم میں لوگوں کو گھر فراہم کر رہے ہیں۔ پنجاب سمیت دیگر جگہوں پر جتنی اسکیمیں تیار ہوئی ہیں یہ بانی PTI کی محنت ہے، کوئی اور کریڈٹ نہ لے۔ بہت جلد صوبے کے مختلف جگہوں پر شہدا کے خاندانوں کو پلاٹ دیں گے۔ 8 ماہ میں صوبے کا ریونیو 40% بڑھ گیا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم صوبے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں۔